چل کل کے سبق میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ زمانہ مقدار حرکت کو کہتے ہیں، اس کو مکمل طور پر ثابت کیا۔ وہ بھی فلاسفہ کا گمراہ کن عقیدہ ہے۔ شرعی اعتبار سے زمانہ مقدار حرکت کا نام نہیں، ٹھیک ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اس کے رد کو تم یہیں حاشیے میں پڑھ سکتے ہو، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ الکلمۃ الملہمہ، ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی رسالہ، اس میں اس کو رد کر دیا۔ ایسے ہی اسی سبق میں دوسرا ایک گمراہ کن نظریہ اور آ گیا کہ زمانہ قدیم ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی، یہ بالکل غلط ہے۔ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی چیز قدیم نہیں، سب چیز حادث ہے، کیونکہ سب کو اسی نے کیا کرا ہے؟ وجود بخشا۔ زمانہ حادث ہے شرعی اعتبار سے۔ پہلے ان کے نظریات سن لو دلائل سے، پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو لکھا ہے اس میں سے تھوڑا سا سن لینا اور ذہن میں رکھنا تاکہ یاد رہے۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ زمانہ قدیم ہے، اس کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے دی کہ اگر زمانے کے لیے کوئی بدایت ہو، یعنی کوئی ابتدا ہو، تو لازم آئے گا کہ اس سے پہلے اس کا عدم ہونا چاہیے۔ بھائی ایک جگہ سے زمانے کی ابتدا یہاں سے ہوئی تو ادھر کیا ہونا چاہیے؟ زمانہ نہیں ہونا چاہیے، عدم ہونا چاہیے نا، یہ ہوگا۔ تو زمانے کے وجود سے پہلے پھر زمانے کا کیا ہونا چاہیے؟ عدم ہونا چاہیے ابتدا سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور زمانے کے وجود سے پہلے اس کا عدم، یہ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے، کیونکہ اس صورت میں زمانے سے پہلے زمانہ ہونا لازم آئے گا۔ کیسے؟ اگر زمانے سے پہلے اس کا عدم مانا جائے تو زمانے سے پہلے زمانہ ہونا لازم آئے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر یہاں سے زمانے کی ابتدا ہوئی، چاک کہاں گیا؟ ختم ہو گیا، رکھے تو تھے میں نے۔ زمانے کے وجود سے پہلے اس کا عدم، یہ ایسی قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔ ایسی قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ، اور جو قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے وہ خود زمانی ہوتی ہے، یعنی وہ زمانہ ہوتا ہے۔ قبل اور بعد کیا چیز ہے؟ پہلے اور بعد میں کیا ہے؟ یہ زمانہ ہے۔ تو اگر ہم زمانے کے لیے کوئی ابتدا مانے، پھر سے سنو، دعویٰ ان کا ہے کہ زمانہ قدیم ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم زمانے کے لیے کوئی ابتدا مانے تو لازم آئے گا کہ زمانے سے پہلے اس کا عدم ہو۔ زمانہ نہ ہو تبھی تو ایک جگہ سے ابتدا کریں گے آپ، اور زمانے سے پہلے اس کے عدم کا ہونا یہ ایسی قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور جو قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ زمانی ہوتی ہے۔ تو زمانے سے پہلے کیا لازم آئے گا؟ زمانہ لازم آئے گا۔ کیسے؟ سنو، دیکھو، آسانی کے لیے میں یہاں بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا یہاں سے زمانہ شروع ہو رہا ہے، ابتدائے زمانہ، اس سے پہلے اب کیا ہے؟ زمانے کا عدم ہے۔ تو یہ جو قبلیت ہے یہ ادھر والے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ جو قبلیت ہے جو بعد والے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کوئی بھی قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور جو قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو وہ خود کیا ہوتی ہے؟ زمانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کس طرح یہاں زمانہ ثابت ہوگا زمانے سے پہلے؟ جب یہ معدوم مان رہے ہو جس وقت یہاں زمانہ نہیں ہے، تو جس زمانے میں یہ معدوم ہو رہا ہے وہ بھی تو زمانہ ہے۔ جس زمانے میں زمانے کو کیا مان رہے ہو تم؟ معدوم مان رہے ہو، وہ بھی کیا ہے؟ قبلیت ہے کہ نہیں؟ اور ہر قبلیت کیا ہوگی؟ زمانی ہوگی۔ تو جس زمانے میں زمانہ معدوم مانا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ تو زمانے کے وجود سے پہلے کیا لازم آ رہا ہے؟ لہذا اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ گیا آپ؟
تو یہ ایسی قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور جو قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو وہ خود کیا ہوتی ہے؟ زمانی ہوتی ہے، تو زمانے سے پہلے زمانہ ثابت ہو گیا، حالانکہ خلاف مفروض ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض۔ فرض کیا کیا گیا کہ زمانہ یہاں سے شروع ہو، ابتدا یہاں سے مان رہے ہیں نا آپ، تو اس سے پہلے کیا لازم آ رہا ہے؟ زمانہ لازم آ رہا ہے، لہذا زمانے کی کوئی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ اب انتہا کے بارے میں بالکل اس کا الٹا کر لو، کہتے ہیں زمانے کے لیے کوئی انتہا بھی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک جگہ جا کے زمانہ ختم ہو جائے، عدم ہو جائے زمانے کا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زمانے کے لیے کوئی انتہا مانے، یعنی یہاں آ کر زمانہ ختم ہو جائے، تو ضروری ہے کہ زمانے کے بعد پھر ایک جگہ اس کا عدم ہو، زمانہ موجود ہونے کے بعد، اس کے وجود کے بعد اس کا عدم ماننا پڑے گا، تبھی تو انتہا ثابت ہوگی۔ اگر زمانے کے لیے کوئی انتہا ہے، کوئی حد ہے، تو ضروری ہے ماننا پڑے گا کہ زمانے کے وجود کے بعد، اور یہ زمانہ موجود ہو گیا، اب یہ چل رہا ایک جگہ جا کے ختم ہوا، تو زمانے کے وجود کے بعد پھر کیا لازم آئے گا؟ اس کا عدم۔ اور یہ زمانے کے وجود کے بعد اس کا جو عدم ہو رہا ہے، یہ ایسی بعدیت ہے جو قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگی، یعنی جس زمانے میں زمانہ ختم ہو رہا ہے وہ بھی تو ایک زمانہ ہے، جس زمانے میں اس والے زمانے کا عدم ہو رہا ہے، یہ جو چل رہا تھا جہاں جا کر اس کا عدم ہو رہا ہے، جس زمانے میں، وہ بھی کیا ہے؟ زمانہ ہے کہ نہیں زمانہ ہے؟ اب جب وہ بھی زمانہ ہے تو زمانے کے عدم کے بعد ساتھ ہی اس کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ثابت ہو رہا ہے، لہذا اس کے لیے کوئی انتہا بھی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ بھی خلاف مفروض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض کیا گیا گیا تھا زمانے کے لیے کوئی انتہا ہے۔ جب یہ دونوں صورتیں باطل ہو گئیں تو اب نہ زمانے کے لیے ابتدا ہے اور نہ زمانے کے لیے انتہا ہے۔ دیکھو وَنَقُولُ أَيْضًا، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زمانے کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ بِدَايَةٌ، اس لیے کہ زمانے کے لیے اگر کوئی ابتدا ہو، لَكَانَ عَدَمُهُ قَبْلَ وُجُودِهِ، تو ضرور اس کا عدم اس کے وجود سے پہلے ہوگا۔ اور کیسے پہل کیسی ہوگی؟ قبلیتاً، اور یہ ایسی قبلیت ہوگی لا توجد مع البعدیت، جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ وَكُلُّ قَبْلِيَّةٍ لَا تُوجَدُ مَعَ الْبَعْدِيَّةِ فَهِيَ زَمَانِيَّةٌ، اور ہر وہ قبلیت جو بعدیت کے ساتھ زمانہ ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ زمانی ہوتی ہے۔ فَيَكُونُ قَبْلَ الزَّمَانِ زَمَانٌ، تو زمانے سے پہلے زمانہ ثابت آئے گا۔ ذہن میں وہی رکھنا کہ جس زمانے میں ہم عدم مان رہے ہیں وہ بھی تو ایک زمانہ ہے، قبلیت وہی، ٹھیک ہے، اور وہ بعد والے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ نِهَایَةٌ، اور اگر اس کے لیے کوئی نہایت مانے، کوئی انتہا مانے، لَكَانَ عَدْمُهُ بَعْدَ وُجُودِهِ، تو ضروری ہے کہ زمانے کا عدم ہو اس کے وجود کے بعد، تبھی تو انتہا ہوگی۔ میں نے کہا کہ بھائی اس کتاب کی ایک انتہا ہے، شروع سے پڑھتے گئے، یہاں آ کے کیا ہو گئی؟ اختتام ہو گئی۔ تو ایسے ہی زمانہ چلتا رہا، اگر ہم اس کے لیے نہایت مانے تو ایک جگہ آ کے زمانہ ختم ہوگا، تو ضروری ہے کہ اس کے وجود کے بعد اس کا عدم ہو۔ تو جس زمانے میں عدم ہو رہا ہے وہ بھی تو کوئی زمانہ ہوگا، وہی کہہ رہے ہیں بعدیت، تو ضرور اس کا عدم ہوگا اس کے وجود کے بعد، اور ایسی یہ بعدیت ایسی ہوگی جو قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔ فَتَكُونُ زَمَانِيَّةٌ، تو یہ بعدیت کیا ہوگی؟ زمانی ہوگی۔ فَيَكُونُ بَعْدَ الزَّمَانِ زَمَانٌ، تو زمانے کے بعد پھر کیا لازم آئے گا؟ زمانہ لازم آئے گا۔ هذا خلف، یہ بھی کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کا نظریہ کہ زمانہ قدیم ہے، کیا مانتے ہیں فلاسفہ، اور یہ نظریہ گمراہ کن ہے، اس پر عقیدہ نہیں کرنا ہے۔ زمانہ حادث، ٹھیک ہے۔ منطقی کیا کہتے ہیں؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث، والعالم حادث، ٹھیک ہے۔ یہی اصل ہے، زمانہ کیا ہے؟ یہ حادث، ساری پورا دنیا زمانہ عالم حادث ہے، تو دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب کے سب کیا ہے؟ زمانہ بھی انہی میں سے۔ واجب الوجود یعنی قدیم صرف ایک ذات ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، بس، باقی کوئی چیز قدیم نہیں، باقی سب کے سب کیا ہے؟ حادث ہے۔ اب انہوں نے یہ جو کہا زمانہ قدیم ہے، یہ خود ان کی ہی دلیل کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے زمانہ کس کو مانا ہے؟ کل ہی پڑھا ہے تم نے، مقدار حرکت کو، اور حرکت خود کیا ہے؟ حادث ہے کہ قدیم؟ حادث، اس کا قدیم ہونا کیا ہے؟ تو جس چیز کی حرکت زمانہ ہے وہ خود حادث ہے، تو جو اس کی مقدار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حادث ہی نہ ہوگی۔ دفعہ الگ اس کا یہی بس
بس پہلی دلیل زمانہ حادث ہے، حجت نمبر 1، زمانے کو مقدار حرکت کہتے ہو، اور ابھی واضح ہو چکا کہ حرکت کا قدم محال ہے، یعنی حرکت کا قدیم ہونا محال ہے۔ جب حرکت قدیم ہو ہی نہیں سکتی تو اس کی جو مقدار ہے وہ بھی کیا ہے، قدیم نہیں ہو سکتی بلکہ حادثی ہوگی۔ باقی نیچے دلیلیں کچھ اور ہیں، وہ تمہارے اعتبار سے بڑی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں اس کو یاد بھی نہیں کرنا ہے اتنا لمبا، بس ایک یہ چھوٹی والی یاد رہے گی تو کام چل جائے گا۔ اگر پوچھے گا نہیں تو اتنا ہی، شرعی اعتبار سے اس میں آپ کا کیا نظریہ ہے، یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ تو بس آپ کو لکھنا ہے کہ یہ حادث ہے۔ اس میں اگر یہ جوڑ بھی دو گے اتنا تو کوئی بات نہیں، بس شرعی صرف منشا پوچھا جائے گا، دلائل نہیں۔ دلائل تو یہ کتاب والے پوچھے جائیں گے، شرعی اعتبار سے نقطہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، بس نظریہ پوچھا جائے گا۔